النعیم۔ حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ التکاثر کی تلاوت کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، زیادتی کی چاہت نے تم کو برباد کر دیا، زیادتی کی خواہش نے، زیادتی کی طلب نے آپ کو برباد کر دیا۔ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان پہنچ گئے۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں تم عنقریب جان لوگے، پھر ہرگز نہیں تم بہت جلد جان لوگے۔ حضرات، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غافلوں کو متنبہ کیا، غفلت میں سونے والے انسانوں کو جگایا ہے، جو دنیا میں پڑھ کر موت کو بھول گئے، جو دنیا میں پڑھ کر قبر اور قبرستان کو بھول گئے، جو دنیا میں پڑھ کر حساب و کتاب اور قیامت کے دن کو بھول گئے، جو دنیا میں پڑھ کر جہنم کو بھلا دیے، جنت کی نعمتوں کو بھلا دیے۔ تو اللہ نے کہا یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، غفلت کی نیند سے یہ لوگ جاگتے کب ہیں؟ حتی زرتم المقابر، جب یہ لوگ، ان کو قبرستان پہنچایا جاتا ہے، جب ان کے پاس موت کا فرشتہ حاضر ہوتا ہے، اس وقت یہ لوگ جاگتے ہیں۔ محترم حضرات، اس صورت کے اندر انسانوں کی ایک بیماری کی طرف اشارہ کیا گیا۔ انسانوں میں ایک روگ پایا جاتا ہے جن میں انسانوں کی بڑی تعداد مبتلا ہے۔ اس روگ میں میں بھی مبتلا ہوں، اس روگ میں آپ بھی مبتلا ہیں۔ انسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد اس بیماری میں مبتلا ہے، اس مرض کے اندر مبتلا ہے۔ قرآن کریم اس مرض کا نام لیتا ہے التکاثر، اور یہ بیماری کینسر سے بڑی بیماری ہے۔ کینسر کو ہم بڑا روگ کہتے ہیں، جس سے جسم کے لیے خطرہ ہے، لیکن یہ تکاثر اتنا بڑا روگ ہے، اس کے لیے ایمان کا خطرہ ہے۔ اس بیماری سے ہمارے اخلاق کے لیے خطرہ، انسان عبادتوں سے دور ہو جاتا ہے، آخرت کو فراموش کر دیتا ہے، جنت کو فراموش کر دیتا ہے، موت کو فراموش کر کے بھول کے زندگی گزارتا ہے۔ اس بیماری کی وجہ سے مقصد حیات، مقصد زندگی کو انسان بھول جاتا ہے۔ تکاثر، تکاثر کسے کہتے ہیں؟ ہر چیز زیادہ سے زیادہ چاہیے، پیسہ زیادہ سے زیادہ چاہیے، دھن دولت زیادہ سے زیادہ چاہیے، تجارت زیادہ سے زیادہ چاہیے، عزت زیادہ سے زیادہ چاہیے، شہرت زیادہ سے زیادہ چاہیے، میراث زیادہ سے زیادہ چاہیے۔ یہ مرض ایسا ہے کہ دنیا جتنی بھی مل جائے، اس کا ایک ہی نعرہ ہوتا ہے، حل من مزید، حل من مزید، اور چاہیے، اور چاہیے، اور چاہیے۔ قرآن کریم کی 114 سورتوں میں ایک سورت کا نام ہی اللہ نے اس بیماری کے نام پہ رکھا ہے، التکاثر، الہاکم التکاثر، زیادتی کی خواہش۔ یہ بہت بڑا روگ ہے محترم حضرات، اس کو ہم حرص و ہوس بھی کہہ سکتے ہیں۔ حرص و حرص کی بیماری، اس کے سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لسان نبوت نے ارشاد فرمایا کہ لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا، ابن آدم کو اگر سونے سے بھری ہوئی 2 وادیاں دے دی جائے، وادی کسے کہتے ہیں؟ 2 پہاڑوں کے درمیان جو بہت بڑا گڑھا ہوتا ہے،
سونے سے بھری ہوئی 2 وادیاں دے دی جائے، ابن آدم کی خواہش ہوتی ہے کہ تیسری وادی مل گئی تو اچھا ہے۔ حضرات بتائیے کتنی بڑی حقیقت کو پیارے نبی نے فرمایا کہ انسان کے پاس 2 kg 3 kg بھی اگر سونا ہو، یہ کتنا بڑا امیر ہے اس دنیا کا، لیکن 2 وادیاں مل رہی ہیں، پھر بھی انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ ایک اور تیسری وادی مل جائے تو اچھا ہے۔ محترم حضرات، انسان حرص کو حد نہیں ہے۔ انسان جب لکھ پتی بن جاتا ہے تو خواہش ہوتی ہے کہ کروڑ پتی بن جائے، جب کروڑ پتی بن جاتا ہے تو خواہش ہوتی ہے کہ ارب پتی بن جائے۔ انسان کی زیادتی کی جو خواہش ہے اس کو کوئی حد نہیں ہے، اس کو حد لگانا پڑے گا۔ انسان اس کو حد لگائے گا تبھی اس دنیا کی زندگی میں وہ سکون سے جیے گا۔ ایک تو زیادتی کی خواہش ہے، اور دوسری طرف انسان کی یہ بہت بڑی بھول ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ انسانوں کے پاس دنیا جتنا زیادہ ہو سکون اتنا زیادہ ملے گا، دنیا جتنا زیادہ ہو سکون اتنا زیادہ ملے گا۔ یہ انسان کی بہت بڑی بھول ہے، یہ انسان کی بہت بڑی ناسمجھی ہے، بہت بڑی غلطی ہے، غلط فہمی ہے۔ کیونکہ حقیقی راحت انسان کے لیے دنیا میں نہیں، پیسے میں نہیں، حقیقی سکون انسان کو اللہ کے ذکر میں ہے۔ حقیقی سکون انسان کو اس وقت ملتا ہے جب وہ اللہ کے گھر کو آ کے 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، سجدے میں سر جھکاتا ہے، تو اس مومن کو، اس نمازی کے دل میں جو سکون ہوتا ہے کسی کروڑ پتی ارب پتی کے دل میں ویسا سکون نہیں ہو سکتا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے سکون کے متلاشی انسانوں، کہاں تلاش کر رہے ہو؟ سکون کو کہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ آؤ، اللہ کے ذکر میں سکون ہے، اللہ کی بندگی میں سکون ہے، امن ہے، امان ہے۔ نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی؟ نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی؟ میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ محترم حضرات گرامی، یہ دنیا کا قانون ہے، دنیا جس کے پاس جتنی زیادہ ہوگی اس کے پاس ٹینشن اتنا زیادہ ہوگا، اور دنیا جس کے پاس جتنی کم ہوتی ہے اس کے پاس ٹینشن بھی اتنا کم ہوتا ہے، سکون کی دولت اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے نہیں، ایک انسان فٹ پاتھ پہ سو جاتا ہے اخبار بچھا کے، ایک انسان بس اسٹینڈ میں پلیٹ فارم پہ سو جاتا ہے، ریلوے اسٹیشنوں میں ایک درخت کے نیچے آرام سے اسے نیند آ جاتی ہے، ریل کی زوردار آواز بھی اس کے نیند کو خلل نہیں کرتی۔ فٹ پاتھ پہ سو جاتے ہیں اخبار بچھا کر، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتا۔ وہیں آپ شہر کے سب سے بڑے مالدار کو دیکھیے، جس کے بنگلے کے حوالے دیے جاتے ہیں، جو نرم گرم گدوں پر ایئر کنڈیشن کمروں میں بھی گولی کھائے بغیر اسے نیند نہیں آتی، ٹیبلٹ لیے بغیر اس کو نیند نہیں آتی۔ تو حقیقی سکون کہاں ہے؟ حقیقی سکون ہے اللہ کی یاد میں۔ محترم حضرات، گزشتہ صدی میں جتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا ان لوگوں میں سے ایک بہت بڑا نمایاں نام ہے محمد اسد، اسلام قبول کرنے کے بعد کا نام۔ ان کی ایک کتاب ہے، انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد ایک کتاب لکھی، کتاب کا نام ہے روڈ ٹو مکہ۔ اردو میں اس کا ترجمہ ہوا طوفان سے ساحل تک، عربی میں اس کا ترجمہ ہوا طریق الی مکہ۔ تو محمد اسد اس کتاب میں لکھتے ہیں میں کیسے مسلمان ہوا، کیوں مسلمان ہوا، اس کے اسباب و وجوہات کیا ہیں۔ انہوں نے لکھے ہیں، اسلام میں آنے سے پہلے کا ایک واقعہ اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے۔ یورپ کے کسی ٹرین میں وہ سفر کر رہے تھے، کیونکہ بہت بڑے ڈاکٹر تھے، یہ پڑھے لکھے بڑے دانشور تھے، بہت بڑے آدمی تھے، مشہور آدمی۔ یورپ کے ایک ٹرین میں وہ سفر کر رہے تھے، ٹرین میں ان کے ارد گرد آس پاس جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انگریز،
ان کے لباس بتا رہے تھے، ان کے چہرے بتا رہے تھے، یہ بہت بڑے مالدار آدمی ہیں، بہت بڑے کروڑ پتی ہیں، بہت دنیا ان کے پاس ہے۔ ان کے لباس سے، ان کے پوشاک سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ بہت بڑے آدمی ہیں۔ محمد اسد کہتے ہیں اتنی دولت رکھ کر، اتنی دنیا رکھ کر بھی میں نے ان کے چہروں کو غور سے دیکھا، میں نے ان کے چہروں کو پڑھا تو لگا کہ یہ بہت بے چین ہیں اندر سے، یہ اندر سے بہت بے قرار ہیں، سکون ان کے پاس نہیں ہے، دولت ان کے پاس ہے۔ چہروں کا پڑھنا بھی ایک فن ہوتا ہے، اللہ کسی کسی کو یہ فن دے دیتا ہے، وہ چہرہ دیکھ کے بھانپ لیتے ہیں کہ ان کے دل میں خوشی ہے، غم ہے، چہرہ کھلی کتاب ہے، عنوان جو بھی ہو، جس رخ سے بھی پڑھو گے نہیں جان جاؤ گے۔ خوشی کا، غمی کا، اداسی کا باب ہوتا ہے، خوشی کا، غمی کا، اداسی کا باب ہوتا ہے، ہر ایک چہرہ مکمل کتاب ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کے چہروں سے مجھے بہت بے چینی نظر آ رہی تھی، میں سفر بھر سوچتا رہا، یہ سوال میرے ذہن کو پریشان کر رہا تھا کہ یہ انگریز، ان کے پاس اتنی دھن دولت ہے، دنیا ہے، ان کے پاس عورت ہے، ان کے پاس دولت ہے، ہر چیز ان کے پاس ہے، لیکن سکون کیوں نہیں ان کے دلوں میں؟ سفر بھر یہی سوال مجھے ستاتا رہا۔ محمد اسد کہتے ہیں جب میں گھر گیا، گھر جاتے ہی میز پر قرآن کا نسخہ کھلا ہوا تھا، کیونکہ وہ قرآن کا ریسرچ کر رہے تھے اسلام قبول کرنے سے پہلے، قرآن کا مطالعہ کر رہے تھے۔ کہتے ہیں جیسے میں گھر کے اندر داخل ہوا، میرے میز پر ٹیبل پر قرآن کا نسخہ کھلا ہوا تھا، جیسے ہی میری نظر قرآن پر پڑی، سب سے پہلے جس آیت پہ میری نظر پڑی، میرے دل نے کہا جس جواب کی مجھے تلاش تھی اس آیت نے وہ جواب مجھے دے دیا ہے۔ جس جواب کی مجھے تلاش تھی اس آیت نے وہ جواب مجھے دے دیا ہے۔ کس آیت؟ کیا سوال تھا ان کا؟ ان کا سوال یہ تھا کہ انگریز اتنی دولت، اتنی دنیا رکھ کر بھی پریشان کیوں ہیں؟ تو اس کا جواب مجھے اس آیت نے دے دیا۔ جس آیت پر پہلی نظر ان کی پڑی وہ یہی آیت تھی، الہاکم التکاثر، زیادتی کی خواہش نے تم کو برباد کر دیا، زیادتی کی چاہت نے تم کو برباد کر دیا۔ اور یہ بات بہت حقیقت پر مبنی ہے، بڑی سچی بات تھی۔ انہوں نے کہا، سورہ روم میں اللہ نے فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، یہ لوگ ظاہری زندگی کو جانتے ہیں، ان کی محنت، ان کی کوشش، ان کی تگ و دو، ان کی ساری منصوبہ بندیاں صرف ظاہری دنیا کو لے کر ہیں، آخرت سے یہ لوگ بالکل غافل ہیں، آخرت کو بھولے ہیں، فراموش کیے ہوئے ہیں۔ اور یہ بات کتنی سچی ہے، سفر میں جس مسافر کے پاس جتنا زیادہ سامان ہوتا ہے اس مسافر کے لیے وہ سفر اتنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ دو ہاتھ میں دو بیگ ہیں، سر پہ ایک بیگ ہے، کھاندے پر ایک بیگ لگا ہوا ہے، ایسے مسافر کے لیے سفر کا ایک ایک قدم بڑا بھاری ہوتا ہے، منزل تک پہنچنا اس کے لیے بڑا مشکل ہے، دشوار ہے۔ اور جس مسافر کے پاس جرنی میں، سفر میں جتنا سامان کم ہوتا ہے اس کا سفر اتنا ہی آسان، اور منزل تک پہنچنا اس کے لیے اتنا ہی آسان ہوتا ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غریب مسلمان جنت میں امیر مسلمانوں سے 500 سال پہلے چلے جائیں گے۔ غربائے مسلمین، غریب مسلمان 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے، اور امیر مسلمانوں کا انتظار کر رہے ہوں گے، اور امیر مسلمانوں کو جنت میں پہنچنے میں 500 سال لگ جائیں گے، کیونکہ جتنا مال ہوگا اتنا حساب دینا ہے اللہ کے پاس۔ تو جنت کا سفر انہی کے لیے آخرت کا سفر آسان ہوتا ہے، کیونکہ ہم لوگ ایک سفر میں، جرنی ٹو اللہ کی طرف ہم سفر میں ہیں، ہمارا سفر آخرت کی طرف ہے، ہم دنیا کے مسافر ہیں۔ دنیا کے اس سفر میں
زندگی میں ہم جتنا کم دنیا جمائیں گے آخرت کا سفر ہمارے لیے اتنا ہی آسان ہوتا ہے۔ ہماری شریعت یہ نہیں کہتی کہ تم دنیا مت جماؤ، شریعت یہ کہنا چاہتی ہے دنیا کمانے دنیا جمانے سے پہلے دنیا کی حیثیت کیا ہے سمجھو۔ دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ متاع الغرور۔ دنیا کی حیثیت متاع الغرور ہے، دھوکے کا سامان ہے یہ، اور یہ بات انسان کو سمجھنے میں بہت دیر لگ جاتی ہے۔ یہ بات سمجھنے میں انسان سمجھتے سمجھتے زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ اور دنیا متاع الغرور، دھوکے کا سامان، یہ بات کب سمجھ میں آتی ہے؟ دیکھیے، جس مال کو ہم کماتے ہیں، اپنا مال سمجھ کے کماتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ مال اپنا نہ ہوا، کسی اور کا ہو گیا، مرنے کے بعد کسی اور کو دے دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یقول ابن آدم مالی مالی، ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، وَهَلْ لَكَ مِن مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، تمہارا مال صرف وہی ہے جس کو کھا کر تم نے ہضم کر دیا، اور لبست فابلیت، تمہارا مال وہی ہے جس کو پہن کے تم نے پرانا کر دیا، اور تصدقت فامضیت، اور تمہارا مال وہی ہے جس کو اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کر کے تم نے آگے بھیجا ہے۔ یہی تین تمہارے مال ہیں، جو کھا کے تم نے ہضم کر دیا، جو پہن کے تم نے پرانا کر دیا، جو اللہ کے راستے میں خرچ کے آگے بھیج دیا، ان تین کے علاوہ کوئی مال انسان کا نہیں۔ تو انسان فکر کرے کہ اس کا مال کیا ہے۔ آپ مجھے ذرا بتائیے، یہ کہاں کی سمجھداری ہے کہ انسان دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد کر لے؟ آج انسان کہتا ہے کہ میرے بچے ہیں، میرے فلاں ہیں، میرے فلاں ہیں، محنت کرنے سے شریعت منع نہیں کرتی۔ یہ کہاں کی سمجھداری ہے، یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ انسان دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر لیتا ہے۔ شریعت انسانوں کو ایک سوچ دیتی ہے، ہمارا دین، ہماری شریعت جو ہے ہمارے فکر کی تربیت کرتی ہے، ٹریننگ کرتی ہے۔ کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، تم ہمیشہ دنیاوی معاملات میں اپنے سے کم درجے والے کو دیکھو، اپنے سے کم تر کو دیکھو، اپنے سے بڑے کو مت دیکھو۔ اگر یہ سوچ ہمارے اندر آ جائے تو جتنا ملا ہے اس پر ہم اللہ کے شکر گزار بندے بنیں گے۔ ہم کہیں گے کہ میرا اللہ نے مجھے اتنا دیا ہے، میں اللہ کے دیے ہوئے اس فیصلے پر، اس نعمت پر راضی ہوں، منظور ہے مجھے۔ اگر اس اصول کو اپنے ذہن میں نہیں لائیں گے تو قارون کے خزانے بھی آپ کے گھر میں جمع ہو جائیں، آپ کے اندر شکر گزاری پیدا نہیں ہوگی، میرے اندر شکر گزاری پیدا نہیں ہوگی۔ شکر گزاری کب پیدا ہوگی؟ دنیا کے اندر ہمیشہ دنیاوی امور میں اپنے سے کم درجے والے کو دیکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ کو 2 وقت کا کھانا نصیب ہے، 3 وقت کا نہیں، 2 وقت کا کھانا نصیب ہے، تو آپ ان لوگوں کو دیکھیے جن کو صرف 1 وقت کا کھانا نصیب ہے، آپ کے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوگا۔ آپ چھوٹے سے مکان میں رہتے ہیں یا کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، تو آپ ان لوگوں کو دیکھو جن کو مکان ہی نہیں ہے، فٹ پاتھ پہ، روڈوں پہ پڑ کے سو جاتے ہیں، درختوں کے نیچے ان کو زندگیاں کٹ جاتی ہیں۔ شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوگا۔ تو پہلی چیز دنیا کی حیثیت کو سمجھنا ہے، دنیا کیا ہے، اور دوسری چیز دنیاوی معاملات میں اپنے سے کم درجے والے کو دیکھنا ہے، اپنے سے بڑے کو کبھی نہیں دیکھنا۔ اور تیسری چیز ہے کہ حقیقی مالداری کیا ہے۔ حقیقت میں مالدار انسان کون ہے؟ پیسہ جس کے پاس ہے وہ مالدار نہیں ہے۔ حقیقی مالداری دل کی مالداری ہے، دل کی بے نیازی اسے کہتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، لیس الغنی عن کثرت العرض ولکن الغنی غنی النفس، مال کی زیادتی کو مالداری نہیں کہتے،
کتنی پتے کی بات پیارے نبی نے فرمایا۔ مال کی کثرت کو، مال کی زیادتی کو مالداری نہیں کہتے، حقیقی اور سچی مالداری دل کی بے نیازی ہے۔ جس کا دل امیر ہو وہ انسان امیر ہے۔ لہذا دل کو اپنے بے نیاز بنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ دل کی بے نیازی کسے کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو محنت کرنے کے بعد، کوشش کرنے کے بعد جتنا دیا ہے، دل اس پہ راضی ہو جاتا ہے، دل اس کو منظور کر لیتا ہے۔ وہ کسی کے سامنے کبھی ہاتھ نہیں پھسارتا، ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ وہ کہتا ہے کہ میرا مولا مجھے جتنا دیا ہے میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا۔ ایسا انسان اس دھرتی کا سب سے بڑا مالدار ہے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، مالدار آدمی ہے۔ مشہور ہے نا، ایک بادشاہ جنگل میں سیر کرنے کے لیے گیا، جنگل میں سیر کر رہا تھا۔ جنگل میں ایک چھوٹی سی جھوپڑی تھی، جھوپڑی کے پاس ایک اللہ والا فقیر جو ہے، ایک اللہ والا آدمی پیر پھیلا کے لیٹا ہوا ہے، پیر پھیلا کے لیٹا ہوا ہے۔ بادشاہ اس کے قریب گیا، وہ سوچ رہا تھا کہ میں اس کے قریب جاؤں گا تو وہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا، عزت کرے گا میری، مگر ہوا ہے کہ بادشاہ اس کے قریب آنے کے باوجود بھی وہ اللہ والا آدمی پیر پھیلا کے ویسے لیٹا ہوا ہے۔ بادشاہ کے ساتھ جو وزیر تھا اس نے کہا اس اللہ والے سے، کیا تم نہیں جانتے کہ یہ بادشاہ سلامت ہیں؟ اس اللہ والے نے کہا میں ضرور جانتا ہوں، بالکل جانتا ہوں کہ بادشاہ ہیں۔ تو وزیر نے کہا جانتے ہوئے بھی پیر پھیلا کے لیٹے ہوئے ہو؟ تو اس اللہ والے نے جواب دیا جو ہاتھ نہیں پھیلاتا وہ پیر پھیلائے گا، جو ہاتھ نہیں پھیلاتا وہ پیر پھیلائے گا۔ اس کو کہتے ہیں شان بے نیازی، شان استغنا اسے کہتے ہیں۔ علامہ اقبال نے اپنے بیٹے جاوید کو نصیحت کرتے ہوئے یہی کہا، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ یہ شان استغنا اسے کہتے ہیں، شان بے نیازی اسے کہتے ہیں۔ یہ اس زمین کا سب سے بڑا مالدار آدمی ہے جو اللہ کے دیے ہوئے مال پہ راضی ہوتا ہے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اس کو زیادتی کی خواہش نہیں ہوتی۔ محترم حضرات، اسی کو حدیث میں قناعت کہا گیا۔ قناعت کی دولت جس انسان کو مل جائے یہ بہت بڑی دولت ہے۔ حدیثوں میں اشارہ ہے نا، اللہ سے قناعت کو مانگنا ہے، حرص و ہوس سے پناہ مانگنا ہے۔ اللہ میرے دل میں حرص ہوس کو دور کر دے، میرے اندر قناعت کا جذبہ پیدا کر دے۔ قناعت کسے کہتے ہیں؟ محنت کے بعد جتنا ملتا ہے اس پہ راضی ہو جانا، اس کو کہتے ہیں قناعت۔ اس سلسلے میں 2 حدیثیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پہلی حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما اعطا، وہ انسان کامیاب ہو گیا جو اسلام قبول کر لیا، جو شرک و کفر سے دور ہو گیا اور اسلام کے دائرے میں داخل ہو گیا۔ اسلام کا قبول کرنے کی جو توفیق اسے مل گئی یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اور دوسری بات فرمایا وہ رزق کفافا، رزق کفافا، رزق کفاف کسے کہتے ہیں؟ آج کا کھانا اسے نصیب ہو گیا، جتنی ضرورت ہے کھانے کی اتنی نعمت اسے مل گئی، اتنی روزی اسے مل گئی۔ وہ رزق کفافا، وہ انسان بھی کامیاب ہو گیا، ضرورت بھر روزی اسے مل رہی ہے۔ اور تیسری بات فرمایا وَقَنَّعَهُ اللَّهُ لِمَا أَعْطَى، اور اللہ تعالیٰ نے اسے جتنا دیا ہے اس پہ وہ راضی ہے۔ اسے کہتے ہیں قناعت کی دولت۔ تو معلوم یہ ہوا قناعت جس انسان کو مل جائے وہ بڑا کامیاب انسان ہے۔ اس لیے اللہ سے قناعت کی نعمت کو مانگنا ہے، اللہ مجھے قناعت کی نعمت نصیب فرما، یعنی جتنا ملا ہے اس پر میں راضی رہوں۔ اور دوسری حدیث اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی بدنہ وعندہ قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربہ، کتنی بڑی نعمت ہے
جو انسان اپنے گھر میں اس حالت میں صبح کرتا ہے کہ اس کے گھر میں امن و شانتی ہے، کسی کا ڈر نہیں، کسی کا خوف نہیں، کسی کا خطرہ نہیں، امن ہے۔ پھر فرمایا وَرُزِقَ كَفَافًا مُعَافًا فِي بَدَنِهِ، گھر میں امن ہے اور بدن میں صحت ہے۔ بدن میں صحت اور عافیت کی بڑی نعمت ہے۔ وہ اچھا دیکھتا ہے، اچھا سنتا ہے، اچھا کھاتا ہے، اچھا ہضم کرتا ہے، اچھا چلتا پھرتا ہے، کماتا ہے، محنت کرتا ہے، صحت کی نعمت ہے۔ تو پہلی نعمت کیا ہے؟ گھر میں امن ہے۔ دوسری نعمت کیا ہے؟ بدن میں صحت ہے۔ اور تیسری نعمت کیا ہے؟ فرمایا کہ وَعِندَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، آج کا کھانا اس کے گھر میں ہے، کل کا نہیں ہے، صرف آج کی روزی اس کے گھر میں ہے۔ تو فرمایا کہ یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ تین نعمتیں جس انسان کو مل جائے فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، پیارے نبی فرماتے ہیں دنیا اپنے خزانوں سمیت اس کے گھر میں آ کر جمع ہو گئی۔ یہ تین نعمتیں آپ کے پاس ہیں کیا؟ دیکھیے پوری دنیا کے خزانے آپ کے گھر میں ہیں، سمجھیے۔ پہلی نعمت کیا ہے؟ گھر میں امن۔ دوسری نعمت کیا ہے؟ بدن میں صحت۔ اور تیسری نعمت کیا ہے؟ آج کی روزی ہے، کل کی نہیں ہے۔ سمجھیے کہ پورے خزانے آپ کے گھر میں ہیں۔ یہ کتنی بڑی سوچ شریعت ہم کو دیتی ہے انسان کو سکون حاصل کرنے کے لیے۔ اور یہ سوچ جس انسان کے اندر نہ ہو، وہ زیادتی کی خواہش انسان کو تڑپاتے رہتی ہے، پریشان کرتے رہتی ہے۔ محترم حضرات، آج انسان کیا سمجھتا ہے؟ دنیا میں دنیا کو سب کچھ سمجھتا ہے۔ یاد رکھیے، سمجھدار ہے، عقل مند ہے وہ انسان جو دنیا میں آخرت کے لیے محنت کرتا ہے، جو دنیا میں آخرت کے لیے جیتا ہے۔ اور بڑا نادان اور ناسمجھ ہے وہ انسان جو دنیا میں دنیا کے لیے محنت کرتا ہے اور دنیا میں دنیا کے لیے جیتا ہے۔ اس سے بڑا نادان انسان کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ شریعت اسلامیہ، ہماری شریعت جو ہے دنیا کمانے سے، دنیا جمانے سے کبھی منع نہیں کرتی۔ دنیا چاہے جتنی بھی کماؤ، آخرت کو بناتے ہوئے دنیا کو جماؤ۔ آخرت کو بناتے ہوئے، آخرت کے گھر کو، قبر کے گھر کو، جنت کے گھر کو بناتے ہوئے دنیا کے اندر کماؤ۔ نمازوں کو چھوڑ کر، روزوں کو چھوڑ کر، مسجدوں کو چھوڑ کر، موت کو بھلا کر، قبر کو بھلا کر، جنت و جہنم کو بھلا کر، حساب و کتاب کی گھڑی کو بھلا کر صرف دنیا دنیا کر کے دنیا جما رہے ہو تو تم سے بڑا نادان انسان اس دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ ایک بادشاہ گزر رہا تھا، ایک اللہ والے سے ملاقات ہوئی۔ ایک بادشاہ کو ایک اللہ والے سے ملاقات ہوئی۔ بادشاہ نے اس اللہ والے سے کہا، پوچھا کیا بات ہے کہ تم لوگ موت کے معاملے میں بڑے نڈر ہو، موت کا نام سنتے ڈرتے نہیں تم لوگ، اور قبر کا نام سنتے گھبراتے نہیں تم لوگ، آرام سے قبرستان جاتے ہو، قبر کی طرف جاتے ہو، اور ہم لوگ ہیں موت کا نام سنتے ہی ہمارے دل پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے، اور قبر کے بارے میں سنتے ہیں تو ہمارے دل میں کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ کیا بات ہے تم لوگ ڈرتے نہیں موت سے؟ اس اللہ والے نے کہا، بادشاہ سلامت، ہم لوگ اس دنیا میں آخرت کے لیے محنت کرتے ہیں، قبر کے لیے محنت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری دنیا ویران ہو جاتی ہے اور آخرت آباد ہو جاتی ہے، قبر آباد ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اس دنیا کے ویرانے سے جاتے ہوئے، دنیا کے ویرانے سے آخرت کی آبادی کی طرف جاتے ہوئے ہم کو ڈر محسوس نہیں ہوتا۔ اور تم لوگ دنیا کے، تم جیسے مالدار لوگ دنیا میں دنیا کے لیے محنت کرتے ہیں، دنیا میں آخرت کے لیے، قبر کے لیے محنت نہیں کرتے، جس کی وجہ سے تمہاری دنیا تو آباد ہو جاتی ہے لیکن آخرت اور قبر ویران ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے دنیا کی آبادی سے جاتے ہوئے، دنیا کی آبادی سے آخرت کے ویرانے کی طرف جاتے ہوئے تم کو ڈر لگتا ہے۔ محترم حضرات، مختصر بات یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ کے پاس سے بہت چھوٹی زندگی لے کر آئے ہیں، بڑی مختصر زندگی اللہ نے ہم کو دیا ہے،
بہت جلد میں اور آپ اس زندگی کو چھوڑ کر ہمیشہ کی زندگی کی طرف جانے والے ہیں، جسے قبر کی زندگی، برزخ کی زندگی، آخرت کی زندگی کہتے ہیں۔ تو سمجھدار انسان وہی ہے تو اس زندگی میں جنت کا حرص اس کے دل میں ہو، آخرت کی فکر اس کے دل میں ہو، جنت کی نعمتوں کا حرص ہو۔ اگر وہ انسان صرف دنیا کا حرص رکھے، دنیا کی نعمتوں کا حرص رکھے، دولت کا حرص، شہرت کا حرص، نام و نمود کا حرص، تو پھر وہ انسان، اس سے بڑا نادان انسان کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اگر انسان اس دنیا کے اندر آخرت کی طلب اپنے ذہن میں رکھے، آخرت کی زیادہ خواہش اپنے دل میں رکھے، تو وہ انسان جب مرے گا تو اس کا موت کا دن اس کے لیے عید کا دن ہوگا، اس کے موت کا دن اس کے لیے خوشی کا دن ہوگا۔ لہٰذا آیت کریمہ کا خلاصہ آپ نے سن لیا، الہاکم التکاثر، زیادتی کی خواہش نے، زیادتی کی طلب نے انسان کو برباد کر دیا، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان پہنچ گئے۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، بہت جلد تم جان لوگے۔ ثم کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، عن قریب تم جان لوگے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس زندگی میں آخرت کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ حرص ہم سب کو نیکیوں کی حرص کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے دلوں میں آخرت کی محبت، جنت کی محبت پیدا فرما۔ اے اللہ گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، شیطانی وسوسوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ حرام کاموں سے ہماری حفاظت فرما، نیکیوں کی طرف قدم بڑھانے کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے، گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، سود سے ہماری حفاظت فرما، شرک سے، کفر سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری زندگیوں میں امن و شانتی عطا فرما، سکون کی نعمت عطا فرما۔ اے اللہ اس دنیا کے اندر ہمیشہ تیری بندگی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کے اندر اے اللہ خوف خدا پیدا فرما۔ اے اللہ رسومات سے، روایات سے، بدعات و خرافات سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ہم سب کے دلوں میں آخرت کا الفت عطا فرما۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک مرور رؤوف رحیم رب حلیم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له